یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات زبور انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک تاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. تو وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاءاللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھے ہونا اس طریقے نال، تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ڈیوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع لائیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے.
सूरत النساء की, मैं वो पढ़ भी देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि, अल्लाह के जिम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना। किन लोगों की तौबा? लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन, जो गुनाह कर बैठे जहालत में, अनजाने में उनसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए। सुम्मा यतूबून मिन करीब, उसके बाद फौरन तौबा कर ले कि अल्लाह गलती हो गई। को फजर के बाद लेट उठा कि अल्लाह माफ कर दे, कोशिश थी, अलार्म नहीं सुन सका, मैं भी पढ़ता हूं, मुझे माफ कर दे, इस तरह। तो जो पढ़े ही ना, ओके जी, अल्लाह ताला ने कहा मैं बड़ा गफूर रहीम। पूरे कुरान में मेरा चैलेंज है तारिक जमील साहब को भी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बल्कि सबसे ज्यादा मैं ही ने उनका दिफा किया है जब उनके खिलाफ नासबियों ने भौंकना शुरू किया है। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं एसेट समझता हूं उम्मत के लिए। लेकिन मैं तारिक जमील साहब से पूछता हूं, पूरे कुरान में कहां लिखा है कि बागी रहो तो मैं माफ करूंगा? कुरान तो कह रहा है अल्लाह के जिम्मे उन लोगों की तौबा का कबूल करना है जो जहालत में गुनाह कर बैठे। सुम्मा यतूबून मिन करीब, उसके बाद फौरन तौबा कर लें। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, बस ऐसों की तौबा है, अल्लाह फरमाता है मेरे जिम्मे। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। इल्म है उसके पास, लेकिन उसकी हिकमत है, ढील देता है कि चलो तौबा कर लेंगे। और अगली आयत, वलैसतित तौबतु, और उसकी तो कोई तौबा कबूल नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं तारिक जमील साहब, ये अल्लाह कह रहा है। लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात, जो के गुनाह करता है, हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, काला इन्नी तुब्तुल आन, वो कहता है या अल्लाह मैं अब तौबा करता हूं। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना ही उनकी तौबा कबूल होगी जो कुफर की हालत में मरे। यानी वो पहले मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, काफिरों को अल्लाह ने अलग कर दिया। यानी ऐसे मुसलमान जो मौत के वक्त तौबा करें, उनकी भी तौबा कबूल नहीं और काफिरों की भी नहीं। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो ये तो देख लें, ये तो कुरान की डॉक्ट्राइन है। आप इसको थानेदारी वाली मामला कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। बाकी ठीक है कि अगर एक बंदा गुनहगार है, आप उसको ये कहें कि तौबा करके अल्लाह की तरफ आओ। वो 99 कत्ल वाला वाक़या भी है ना बुखारी मुस्लिम में। हम नहीं कह रहे मायूसी पैदा करें, लेकिन हम कह रहे खाम खा लोगों को उम्मीदें भी ना दिलाएं। और जो सैयदना अली का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा जाग उठेगा, ओह ये क्या हो गया, ए ना हो जाए, काम ना पैर पा दो, डराने में ही आफियत है ना। और आपका डर का गलबा ही होगा तो तब आप गुनाहों से बचेंगे, सिर्फ खुशखबरियों से नहीं बचेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं, अगर दुनिया में ये ऑफर की जाए अल्लाह की तरफ से कि जो मर्जी याशी करो, अजाब कोई नहीं होगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। सारे कहने के जन्नत की लोड़ आती है, जन्नत बना लेना। प्रैक्टिकल चेक कर लें। और इसके बदले में अगर ये बात की जाए कि जी आप दुनिया में अल्लाह की ताबे फरमान बन के रहो, अदरवाइज आपको दोज़ख में झोंक दिया जाएगा, कोई बचत नहीं होगी, तभी लोग अल्लाह की तरफ आएंगे। आप अगर ये भी लालच लोगों को दें कि नेक अमाल करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा जब तक आप डर लो। और ये नेक बंदों की अल्लाह ने निशानी बताई है, वो दुआ करते हैं रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सूरतुल फुरकान में जो मसला 120 है, अहले ईमान की 12 खुसूसियात, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। एक खुसूसियत ये कि वो दुआ करते हैं, अल्लाह हमसे दोज़ख का अज़ाब फेर दे, वो तो हमारे गले का फंदा बन चुका है, लटकती तलवार है। अहले ईमान तो हर वक्त डरते रहते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार की वजीफा तालीम किया गया है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सैयदना उस्मान जिनको 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत मिली है, जब कब्रिस्तान जाते थे इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे ये क्या, तो उन्होंने कहा मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल कामयाब हुई उसकी अगली आसान होती चली जाएगी, और जो इसमें फंस गया उसकी अगली मुश्किल दर मुश्किल होगी। तो हज़रत उस्मान को समझ आ गई थी ये थानेदारी वाला कॉन्सेप्ट।
جو آپ نے اس کو نام دیا، ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو، گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے واعظین سے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدھا، اس کے بعد لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا. تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے واعظین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے.